ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہوا، فضل ہوا، احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات کے اندر پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ اس باری تعالیٰ نے احسان فرما کر، کرم فرما کر ان 18,000 مخلوقات میں سے اللہ نے مجھے اور آپ کو پسند فرما کر انسان بنایا۔ مجھے آپ حضرات کو تھوڑی سی مجبوریاں سمجھا رہی ہیں۔ چند مجبوریاں آپ کی ہے، چند میری ہے، اور بعض مجبوریاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی مجبوریاں ہیں۔ اللہ کرے مجھے اور آپ کو مجھے اپنی مجبوری سمجھ میں آنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ۔ اگر سمجھ میں آ جائے تو اپنی زندگی کا جو رویہ جو غلط طریقے کے اوپر جا رہا ہے سدھارنے کی کوشش کریں۔ یہ جو میں نے مضمون لیا ہے بہت سوچ سمجھ کر لیا ہے۔ ابھی کے جو حالات چل رہے ہیں اور انسان اپنے دل کو جو سمجھا کے چلا رہا ہے اور شیطان کے بہکاوے کے اندر زندگی گزار رہا ہے، جب بھی دین کا تقاضا آتا ہے، کوئی بھی دین کا تقاضا ہو، چاہے اللہ کے راستے کے اندر خروج ہو، بوریا بستر لے کر اللہ کے راستے کے اندر نکلنے کا معاملہ ہو، چاہے 5 وقت کی نماز کی پابندی کا معاملہ ہو، یہ سب دین کے کام ہیں۔ اب جب یہ تقاضے ہم انسان کے پاس لے کر جاتے ہیں تو انسان مجبوریاں سنانا شروع کر دیتا ہے۔ اگر غلط ہو تو ہاتھ اٹھا دینا۔ جس کسی کے پاس نماز کی دعوت دیتے ہیں تو انسان مجبوریاں سناتا ہے۔ مجبوریاں کیا چیز ہوتی ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک ہماری مجبوری ہے اور ایک صحابہ کی مجبوری ہے۔ صحابہ کی مجبوریاں جب ہمارے سامنے اور میرے آنکھوں کے سامنے گزرتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دل کی دھڑکنیں تھوڑی دیر کے لیے تھم جاتی ہیں۔ اگر ایمان ہے تو، اور اگر ایمان نہیں ہے تو اس کے لیے تو سب بیکار ہے۔ ایک میری مجبوری ہے اور ایک آپ کی مجبوری ہے، اور ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی مجبوری ہے، جو ہم حدیث کی کتابوں کے اندر جب کھولتے ہیں کہ صحابہ کی کیا کیا مجبوریاں تھیں تو دل کی دھڑکنیں ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے دل کی دھڑکن نے دھڑکنا بند کر دیا۔ انسان کے جسم کے اندر کلیجہ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، کیونکہ مرنا مجھے بھی ہے اور مرنا آپ کو بھی ہے۔ مر کر اللہ کو منہ دکھانا ہے،
میں اور آپ ایک دیندار آدمی کو اپنی مجبوریاں سمجھا دیتے ہیں، وہ دیندار آدمی مجبوری سمجھ کر چلا جاتا ہے، لیکن جب اس آدمی کے الگ ہونے کے بعد جن کے سامنے اپنی مجبوریاں آپ نے رکھی ہے، اس کے بعد الگ ہونے کے بعد میں اپنے دل کے اندر، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھوں اور اپنے دل سے مخاطب ہو کر پوچھوں کہ دل، تو نے جو مجبوریاں انسان کے سامنے رکھی ہے دین کے اعتبار سے، جب تیرے سے دین کا تقاضا مانگا گیا، دین کے اعتبار سے، چلے کے اعتبار سے، 4 مہینے کے اعتبار سے، اللہ کے گھر کے اندر تعلیم کے حلقوں کے اندر بیٹھنے کے اعتبار سے، گشت کے اندر جڑنے کے اعتبار سے، 2 نمازوں کا وقت فارغ کرنے کے اعتبار سے، یا 2.5 گھنٹے کی محنت کے اعتبار سے، یہ جب دین کا تقاضا تجھ سے طلب کیا گیا اور تو نے جو انسان کے سامنے اپنی مجبوریاں رکھی، کیا یہ مجبوریاں اللہ کے نزدیک جائز ہے کہ نہیں؟ اپنے دل سے پوچھیں، اور اگر جائز ہے اور تمہاری یہ مجبوریاں ہیں، تو میں آپ کو صحابہ کی مجبوریاں سمجھاتا ہوں۔ اگر یہ مجبوریاں، آپ کی مجبوریاں، میری مجبوریاں اگر صحابہ کی مجبوریاں سے ٹکر کھاتی ہے تو آپ دین کے لائن کے اعتبار سے آپ معذور ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ میں نے اور آپ نے صحابہ کی مجبوریاں تو دیکھی، لیکن دل کی گہرائیوں سے ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے، جن کے بارے کے اندر قرآن گواہی دیتا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ نے رضا کا پروانہ دے دیا، خود اللہ رب العزت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے بارے کے اندر اللہ یوں فرما رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ یوں فرما رہا ہے میں اپنے صحابہ سے راضی ہو گیا اور صحابہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تو ستارے کے مانند ہیں۔ آسمان کے اندر جیسے ستارہ ہوتا ہے، ایک آدمی بیابان جنگل کے اندر جاتا ہے، رات کی اندھیری چھا جاتی ہے، اس کو منزل دکھائی نہیں دیتی ہے، آسمان کے اندر ستارے کو دیکھ کر اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی ایک آدمی نے میرے ایک صحابی کی اتباع کر لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا یا جنت تک پہنچ جائے گا۔ یہ صحابہ کی مجبوریاں میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ صحابہ ابی طالب کی گھاٹی 3 سال کی گھاٹی ہے، یہ کوئی داستان نہیں سنا رہا ہوں، یہ کہانی کسی نے نہیں لکھی ہے کہ ایک آدمی، دنیا دار آدمی نے کہانی لکھ لی، آپ لوگوں نے سن لی، یہاں سے سن لیا، یہاں سے نکال دیا، نہیں، یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ روایتیں ہم سنیں، حیات الصحابہ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، فضائل اعمال کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ صحابہ ابی طالب کی گھاٹی 3 سال کی گھاٹی، جہاں بھوک بھی آئی، جہاں پیاس بھی آئی، لوگوں نے اپنے کلیجے چیر کر بھی رکھ دیے۔ اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کی مجبوریاں یہ تھی، 3 سال کی گھاٹی، بھوک نے ستایا، پیاس نے ستایا، اولاد نے ستایا۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کو پتھر سے مار رہی ہے، مارتے وقت اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اور اللہ کی بندی اپنی جان کی دشمن کیوں بنی ہوئی ہو؟ اس صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں، ہم پیاس برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ایک ماں ہونے کے ناطے میرا ایک لگتے جگر ان نور نظر کے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے یہ دنیا سے رخصت ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے بیٹے سے پہلے میں اس دنیا سے چلی جاؤں۔ یہ صحابہ کی مجبوریاں ہیں، بھوک نے ستایا، پیاس نے ستایا، مجھے اور آپ نے کس کو ستایا؟ کس چیز نے مجبور کیا؟ دین کے کام کو چھوڑنے کے اوپر کس چیز نے مجبور کیا؟ صحابہ نے تو مجبور کیا تھا، لیکن پھر بھی دین سے ہٹے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی چھوڑا نہیں، کبھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے یہ پیشانی کے اوپر کبھی بل تک نہیں آنے دیا، کبھی چہرے سے بھی پتہ نہیں چلنے دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تکلیفوں کی حد ہو گئی ہے، اب ہم سے یہ نہیں ہو سکتا۔
کوئی ایک مائع کا لال اٹھ کر کھڑا ہو جاوے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی زندگی کے اوپر انگلی اٹھا کر تو دکھائے کہ صحابہ نے یہ مجبوریاں پیش کی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجبوریاں ہیں، اب ہم نہیں ہیں۔ حالانکہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اگر صحابہ اپنی مجبوریاں بیان کرتے تو اللہ کے نزدیک جائز تھا، شریعت کے نزدیک جائز تھا، لیکن مجبوریاں بیان نہیں کی۔ میری اور آپ کی کون سی مجبوری ہے جو اللہ کے گھر تک آنے نہیں دے رہی ہے؟ میری اور آپ کی کون سی مجبوری ہے جو 3 دن مہینہ گزر جاتا ہے، 2 مہینے گزر جاتے ہیں، 3 مہینے گزر جاتے ہیں، میرے اور آپ کے سال گزر جاتے ہیں، لیکن میں اللہ کے لیے 3 دن نہیں نکال سکتا ہوں؟ کون سی مجبوریاں ہیں میری اور آپ کی؟ اللہ کے گھر کے اندر ہم آنے کے لیے تیار نہیں۔ 5 وقت کے لیے، 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لوں، اس کے لیے مجھے ٹائم نہیں، میری مجبوری۔ یہ مجبوریاں جو تعلیم میں نہیں بیٹھنے دے رہی ہے، یہ مجبوریاں جو اللہ کے گھر کے اندر نماز نہیں دے رہی ہے، رات کی تنہائی کے اندر جب چاہ جائے یہ مجبوریاں اللہ کے سامنے پیش کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، پھر بھی مجبوریاں نہیں جتائی، کبھی نہیں جتایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا۔ آج ہم دنیا کے اندر اللہ سے ہم مانگتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امت مسلمہ، اگر دنیا کے اندر مانگنا ہے تو جنت الفردوس کو مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امت مسلمہ جنت الفردوس کو مانگ رہی ہے، لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا جنت کے 8 دروازے سے، جنت الفردوس کے 8 دروازے سے آواز آئے گی اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم میرے دروازے سے داخل ہو جا۔ جن کے بارے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دنیا کے اندر ہر ایک انسان کا حق ادا کر دیا، چھوٹے سے لے کر بڑا تک، بڑھاپے سے لے کر جوانی تک، جتنے بھی انسان دنیا کے اندر تھے میں نے تمام کے حق ادا کر دیے، احسانات کا بدلہ دے دیا، سوائے ایک ہستی کے، سوائے ایک انسان کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا بدلہ میں نہیں دے سکتا ہوں، کل قیامت کا دن ہوگا میری جانب سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اللہ رب العزت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کا بدلہ اللہ دے گا۔ مجبوریاں کیسی ہیں؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے، کپڑوں کا بیپار کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، جو بھی مال تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور دین کے اوپر خرچ کر دیا، لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا، یہاں تک کہ اپنے پہنے ہوئے کپڑے بھی مدینہ منورہ کے بازار کے اندر جا کر ٹانٹ کے کپڑے خریدے اور اپنا جو قیمتی لباس تھا وہ مدینہ منورہ کے بازار کے اندر بیچ کر اس کے پیسے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر وہ رقم بھی جمع کروا دی۔ اور ٹانٹ کے کپڑے اس کے اندر بٹن لگے ہوئے نہیں ہے، بٹن کی جگہ کے اوپر کانٹے چبھے ہوئے تھے، ببول کے کانٹے چبھے ہوئے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا پورا خاندان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خاندان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا۔ ہجرت والی رات بہت کٹھن رات تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہجرت والی رات ایسی بھیانک رات تھی، دشمنوں کو چاروں طرف سے گھیرا لگا ہوا ہے، دشمنوں کا خوف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر اترتے ہیں۔ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا سامان، اپنا پورا جسم، اپنی صلاحیتیں، اپنی طاقتیں، اپنا پورا خاندان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آئے، دشمنوں نے دیکھا دروازے کھولے، کوئی نہیں تھا اندر، تو دشمنوں نے فوراً عقل دوڑائی، کیونکہ یارانہ ایسا تھا، میرے اور تمہارے جیسا یارانہ نہیں تھا، یارانہ ایسا تھا کہ
कुफ्फार मुशरिकीन की अकल और दिमाग मजबूर हो गए, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जा सकते हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर ही जा सकते हैं। चुनांचे अबू जहल, अबू लहब सब गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के अंदर। वहाँ देखा कोई नहीं था। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त छोटी बच्ची थी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। अबू जहल ने सर के बांध पकड़े और बताया कि बता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ गए हैं। नहीं बताया। उस जालिम ने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर के बांध को पकड़ा और सर को पत्थर के ऊपर पटका, जिसकी वजह से सर से खून निकलने लगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पूरे घराने ने दीन के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया था। शाम को जब टिफ़िन लेने के लिए, टिफ़िन देने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टिफ़िन पहुंचाने के लिए गारे सोर के अंदर गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जहाँ पट्टी लगी हुई थी वहाँ पड़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सर में क्या हुआ। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा छोटी सी बच्ची थी, आंखों में आंसू आ गए, दिल भर गया और फरमाने लगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल आया था, अबू जहल आया था, आपका पता पूछ रहा था, मैंने नहीं बताया तो अबू जहल ने मेरे सर के बाल को पकड़ा और पत्थर से मारा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में से आंसू आने लगे। मैं आपको मजबूरियां समझाना चाहता हूँ। एक सहाबा की मजबूरियां हैं, एक मासूम सी बच्ची की मजबूरी है। अगर चाहते तो बता देते, अल्लाह के नज़दीक ये उज़्र जायज़ था, लेकिन दीन के खातिर अपनी जिस्मतों को लहू लहान करवाना तो गरवारा किया, लेकिन इनकी भी मजबूरियां थी। एक मजबूरी मेरी और आपकी है, सहाबा की भी मजबूरियां थी, लेकिन मजाल है किसी एक सहाबी ने भी या एक सहाबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी अपनी मजबूरी को सामने रखकर दीन से पीछे हट गए हो। कैसी मजबूरियां हैं मेरी और आपकी। मेरी और आपकी मजबूरियां ये नफ्स के चोचले हैं, बाकी कुछ नहीं। दीन के ऊपर अमल न करने के, अपने नफ्स के मनमानी के चोचले पूरे कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। और आगे मैं आपको बताता हूँ, टाइम नहीं है, वरना ये कलेजा मुंह को आ जाए। साहबे किराम रिज़वानुल्लाह तआला मजमाइन की मजबूरियां सुनकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा, लेकिन ईमान होना चाहिए। वो मैंने पहले भी वाकया सुनाया था। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के अंदर नहीं बैठते थे, चले जाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने के ऊपर, ये भी मजबूरियां हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने के ऊपर फरमाया कि आप मेरी मजलिस से क्यों चले जाते हो। सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और मेरी बीवी के दरमियान के अंदर सिर्फ एक ही चादर। बताओ तो सही दोस्त बुजुर्गों, क्या मेरी मजबूरी और आपकी मजबूरी ऐसी है जो मियाँ बीवी के दरमियान के अंदर जिस्म छुपाने के लिए एक ही चादर हो। वो सहाबी अपनी औरत को खड्डा खोदे हुए उस खड्डे के अंदर उतारते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आ जाते थे। और यहाँ भी अपनी बीवी से वादा लिया हुआ है। चुनांचे बीवी ने कहा, ये राज मेरे दरमियान और आपके दरमियान और तीसरा अल्लाह जानने वाला है, किसी के सामने अपना हाथ मत फैलाना। लेकिन जब ये वाक़यात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात को बात की पता चली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। दोस्त बुजुर्गों, सहाबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या फरमाया, अपने शौहर से कह रहे हैं, तेरे को घर में आने की इजाज़त नहीं है, ये राज मेरे दरमियान और आपके दरमियान और तीसरा अल्लाह जानता था, आपके साथ चौथा कौन आया है। ये मजबूरियां हैं। आज मैं और आप थोड़ी देर मजबूरियां सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जो 15 मिनट अल्लाह के घर के अंदर तालीम सुनने के लिए, वो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई जाती है, उसके अंदर मेरे दिल को बोझ लगता है। कौन सी मजबूरियां हैं। ये मजबूरियां लेकर मैं और आप कब्र के अंदर जाएंगे। क्या कब्र मेरे को और आपको ये मजबूरियां सुनाकर वेलकम करेगी क्या? हाँ, इस तरीके से करेगी। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दीन के काम को छोड़कर तुमने दुनिया को अपनाया, दुनिया करते 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 इस दुनिया से चले गए,
قبر جب قبر کے حوالے ہو جاؤں گے تو دوستو بزرگوں یہ قبر دونوں طرف سے ایسی بھیجے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کے اندر ڈال کر فرمایا یہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر یوں گھس جایا کرے گی. یہ نانی ماں کا کھیل نہیں ہے دوستو بزرگوں. جب قبر کے حوالے ہو جائیں گے تب پتہ چلے گا قبر کی آواز تو ہر ایک کو اعلان کر رہی ہے لیکن میرے اور آپ کا ایمان کمزور ہے جو میرے کان سے اور آپ کے کان تک آواز نہیں آ رہی ہے. اس لیے دوستو بزرگوں آپ سے عزیزانہ گزارش ہے میری مجبوری کو اور آپ کی مجبوری کو اللہ کے سامنے پیش کرے, لوگوں کے سامنے پیش نہ کرے. جو ہم دیندار لوگ سمجھانے کے لیے آتے ہیں ہم ان کو مجبوریاں سنا دیتے ہیں اور سن کر چلے جاتے ہیں, لیکن دوستو بزرگوں رات کی تنہائی چاہ جائے اللہ کے گھر کے اندر آ جائے تو ہم میری مجبوریاں اللہ کے سامنے رکھے کہ اللہ میں نے لوگوں تو اپنی مجبوریاں سنا دی ہے, میں جانتا ہوں تو جانتا ہے یہ مجبوریاں کیسی مجبوریاں ہیں. اس لیے دوستو بزرگوں اپنی ذات کے اوپر رحم کھاؤ. ابھی حالات ایسے چل رہے ہیں دوستو بزرگوں, چپے چپے کے اندر یہ زمین بھی دشمن بنی ہوئی ہے, آسمان بھی دشمن بنا ہوا ہے. زمین نے رخ بدل لیا ہے, آسمان میں بھی رخ بدل لیا ہے. اس لیے دوستو بزرگوں میری ذات کو اور آپ کی ذات کو اللہ کے سامنے آ کر سرنڈر کر دے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.